السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے پیغمبر کی، من بعد، اس کے بعد کے، ما تبینہ، جب ظاہر ہو چکی، لہ الہدی، اس کے لیے ہدایت، ویتبع، اور چلے، غیر، خلاف، سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے، نولیہ، ہم حوالے کر دیں گے، ما تولا، جو اس نے اختیار کیا، ونصلہ، اور ہم اسے داخل کریں گے، جہنم، جہنم میں، وساءت، اور بری جگہ ہے، مسیرا، پلٹنے کی۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یشاقق شق سے با مفاعلہ کا فعل مضارع معلوم ہے۔ شق کا معنی طرف، کنارہ ہے، یعنی جو شخص یا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرے کہ آپ کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ کے رسول ہوں، دوسری طرف یہ شخص یا گروہ ہو، اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود مومنوں کے سیدھے اور صاف راستے سے جو ہر حال میں اتباع رسول ہے ہٹ جائے، تو ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسی ٹیڑھی راہ پر جانے دیں گے جو اسے جہنم میں لے جا کر ڈال دے گی، اور وہ برا راستہ ہے۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرنا در حقیقت دین اسلام ہی سے نکل جانا ہے، جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو دین اسلام کے سب سے پہلے پیروکار اور اس کی تعلیم کا مکمل نمونہ تھے، اور ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی اور گروہ مومنین کا موجود نہ تھا جو یہاں مراد ہو سکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المؤمنین کی پیروی دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر چلیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ترمذی الایمان با ما جاء فی افتراق، حدیث نمبر 2740۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے سے ہٹنا بھی کفر اور گمراہی ہے۔ بعض علماء نے سبیل المؤمنین سے مراد اجماع امت لیا ہے، یعنی پوری امت کے اجماع سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع امت کا مطلب ہے کسی مسئلے میں امت کے تمام علماء و فقہاء کا اتفاق، یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو۔ یہ دونوں صورتیں اجماع امت کی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا اتفاق تو بہت سے مسائل میں ملتا ہے، یعنی اجماع کی یہ صورت تو ملتی ہے، لیکن اجماع صحابہ کے بعد کسی مسئلے میں پوری امت کے اجماع و اتفاق کے دعوے تو بہت مسائل میں کیے گئے ہیں، لیکن ایسے اجماعی مسائل بہت کم ہیں جن میں فی الواقع امت کے تمام علماء فقہاء میں اتفاق ہو۔ پھر ایسے مسائل پر سب علماء و فقہاء کے اتفاق کا پتہ چلانا اور بھی مشکل ہے۔ پھر امت میں بہت سے فرقوں کے بن جانے نے یہ نتیجہ دکھایا ہے کہ ہر گروہ اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے اجماع کا دعویٰ کر دیتا ہے، خواہ وہ صریحاً قرآن و حدیث کے خلاف ہو، مثلا قبروں پر عمارت بنانا، ان پر غلاف چڑھانا، چراغ جلانا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، تعزیہ نکالنا، انبیاء کو انسان نہ سمجھنا، انہیں خدائی اوصاف دینا، میلاد، 11ویں، تیجا، 7واں، 10واں، 40واں عرس میلے، پیر کا تصور باندھنا، اس کی ہر صحیح غلط بات ماننا، الغرض صریح شرک و بدعت کے کاموں کو اجماع کا نام دے دیا گیا ہے۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایسے مسائل جن پر فی الواقع پوری امت کے علماء و فقہاء کا اجماع ہو، ان کا انکار بھی صحابہ کے اجماع کے انکار کی طرح کفر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔
ترمذی الفتن باب ما جاء فی الزوم الجماعتی، حدیث نمبر 2176۔ وساعت مسیرہ، اس آیت میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین کے مسلک سے منہ موڑ کر دوسروں کی پیروی کرتے ہیں اور آئے دن نئی بدعات ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تقلید کی ایجاد بھی بعد کی صدیوں میں ہوئی۔ سلف صالحین کے دور میں اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ کتاب و سنت کی دلیل سے اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشتا، ان یشرکا، کہ شریک ٹھہرایا جائے، بھی اس کا، و یغفر، اور بخشے گا، ما دونا، جو سوائے، ذالک، اس کے ہو، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے، ومن یشرک، اور جو کوئی شریک ٹھہرایا، باللہ، اللہ کا، فقط دل، سو وہ گمراہ ہوا، ضلالا، گمراہی، بعیدا، دور کی۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹکنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پچھلی آیت میں اس شخص کا ذکر ہے جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے۔ ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے کفر پر اصرار کرے اور دین اسلام قبول نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر پر اڑنے کو شرک قرار دیا ہے اور صراحت قرار دیا، اور صراحت فرما دی کہ اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص دین اسلام قبول کر لے، اللہ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے، اس کا عملی ثبوت دے اور ایسے فعل سے بچا رہے جس سے آدمی ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ویسے ہی معاف کر دے یا سزا دے کر جنت میں داخل کر دے۔ مگر جو شخص اسلام ہی قبول نہ کرے یا اسلام لا کر سری ارتداد والے اعمال کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں، کیونکہ اسے معافی دینے کا مقصد باغی اور غدار کو معافی دینا ہے جو اپنی بغاوت اور عذر پر قائم ہو۔ بغاوت کو کوئی معمولی سے معمولی بادشاہ بھی برداشت نہیں کرتا، تو بادشاہوں کا بادشاہ جس کی غیرت بے پناہ ہے، بغاوت کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا ابدی جہنمی صرف کفار و مشرکین ہوں گے، مسلمان گناہ گار ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اس سے ان لوگوں کا رد نکلتا ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب مسلم کو دائمی جہنمی کہتے ہیں۔ اوپر سے منافقوں کا ذکر چلا آ رہا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو پسند نہ کرتے اور جدا راستہ پر چلتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، تو معلوم ہوا کہ اسلام کے سوا کسی دوسرے دین یا طریقہ کو محبوب رکھا جائے اور اس کو معمول بنایا جائے تو یہ شرک ہے، کیونکہ اسلام کے سوا جو دین بھی ہے شرک ہے، اگرچہ پرستش کا شرک نہ بھی کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔